بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ تو سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن اب ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پاسٹ میں جا کر اسے چینج تو نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں، اس کو جانیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ خاص طور پر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس سے سبق حاصل کریں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں اس واقعے کے جو دو سب سے اہم میسیجز ہیں یا سبق ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب مسلمانوں کو یہ حاصل کرنے چاہیے۔ آپ ریئلائز کریں گے کہ ایون آج کے وقت میں بھی یہ سبق کتنے ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ زندگی انسانوں کا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے، یہ خدا کا امتحان نہیں ہے۔ اگر کسی وقت میں ظالم لوگ جو ہیں وہ حق پر چلنے والوں پر غالب آ جائیں گے تو اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ حق کی شکست ہو گئی ہیں، چیزیں اللہ کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئی ہیں، بلکہ یہ صرف اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ حق سے کتنے گمراہ ہو گئے ہیں، دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ تو اس سب میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم سب حق کے جھنڈے تلے متحد نہیں ہوں گے تو ہم پر ظالم لوگ قابض آ جائیں گے۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو یہ بھی خدا کی عنایتوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، غفلت کی نیند تو ہم آلریڈی سوئے ہوئے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم حق سے کتنا دور ہو گئے ہیں، لیکن اس سب میں ظالم حکمرانوں کا یا ظالم لوگوں کا ہم پر قابض ہو جانا یہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے، کیونکہ جتنی زندگی ہم حق کے بغیر گزاریں گے وہ تو ہم زندگی ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ظالم لوگ آئیں گے، وہ ہم پر ظلم کریں گے، جب اپنی جان پر ظلم ہوگا تو پھر ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہم بہت بھاگ بھاگ کے خدا کے پاس جائیں گے کہ خدا یہ ہمارے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہو۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے، پھر ہم حق کے جھنڈے کے تلے اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی کا بھی اسی کے بارے میں قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب اپنی جان کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا تو پھر ہر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اب اس کے بارے میں سوچیں تو آج کل جو حالات ہمارے چل رہے ہیں ہم پاکستانیوں کے، تو ہمارے لیے اس سب میں بہت بڑا سبق ہے۔ اور دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس کائنات کا مالک، اس کو بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اب حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچ سوچ کر خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا جانے اور دنیا کا بنانے والا جانے، اللہ جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ ہم نے جب خدا کے سامنے پیش ہونا ہے تو کہیں ہمارے سے یہ مطالبہ ہونا ہے کہ دنیا پیش کرو ہمارے سامنے، پرفیکٹ دنیا کا ماڈل پیش کرو، یہ تو نہیں ہونا نا۔ ہم سے تو صرف ہماری ذات کے متعلق سوال ہونا ہے، ہمارے کردار کے متعلق سوال ہونا ہے۔ تو اس لیے اب کسی بھی سچویشن میں کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ خود کو یہ بتایا کریں کہ یہ خدا کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہے نا۔ اور اگر خدا کی مرضی ان حالات میں ہے تو پھر ہمیں ان حالات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سب میں حق کیا ہے، اور چپ کر کے بس حق پر چلتے رہنا چاہیے۔ اور یہی سبق ہمیں حضرت امام حسین نے دیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم نے اسے خدا کی رضا سمجھ کر ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس سب میں صرف یہ سوچنا ہے کہ حق کیا ہے، اس کے بعد بس حق پر چلتے رہنا ہے چپ کر کے، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ حالات ضرور مشکل ہوں گے، حق سے زیادہ حالات کسی کے مشکل نہیں ہوتے، لیکن کتنے مشکل ہوں گے؟ حضرت امام حسین کے راستے سے زیادہ مشکل ہوں گے۔ انہیں تو اپنے پورے خاندان کی قربانی دینی پڑ گئی، اور وہ خاندان بھی کیا کمال کا خاندان تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے ہی تو تھا۔ یہی تو سبق ہمیں دیا جا رہا تھا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے آپ کسی صورت بھی حق پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور یہی ایک مومن کی اصل جیت ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ظلم کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن حق پر چلنے والا سوائے حق کے اور کسی کے سامنے سبمٹ نہیں کرتا۔ یہ حق کی جیت ہے اور کفر کی ہار ہے کہ کسی صورت بھی حق پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔